الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسبيلا إلى جنانه وسببا لزيادة إحسانه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الصادقين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون سامعین گرامی کا 1435 ہجری کا یہ محرم اور اس کی یہ دوسری مجلس سورہ یونس کی 100 نمبر آیت کے سایہ میں ہم نے ان مجالس کا عنوان قائم کیا ہے تعلیمات اسلام اور عقل. ہم ایک مشاہدہ پیش کرنا چاہتے ہیں اسلام، عقل اور شیعیت کا. کین اسلام یقیناً مکتب آل محمد عین اسلام ہے. تو ہم اپنے سامعین کے ذہنوں میں، مومنین و مومنات کے ذہنوں میں اجاگر کر سکیں کہ ہمارے یہاں عقائد ہوں یا اعمال ہوں، اللہ کے یہاں، معصومین کے یہاں اور اوصیاء کے یہاں، انبیاء کے یہاں کہیں یہ نہیں چاہا گیا کہ احکام کو ٹھونسا جائے، بلکہ عقلوں کو دعوت دی گئی اور عقل کو آمادہ کیا گیا کہ وہ ہر فیصلے کی حقانیت کو پہلے سمجھے، تولے اور پھر اپنے آپ کو وابستہ کر لے اس کے ساتھ. ہرگز یہ نہیں ہے جیسے دوسرے ادیان میں، دوسرے مذاہب میں، دوسرے فرقوں میں کہ اگر کچھ پوچھا جائے کہ اس کا لاجک کیا ہے تو روک دیا جاتا ہے. تاریخ کا سوال کیا جائے ایسا کیوں ہوا تو مدرسوں میں نظام ہی یہ رکھا گیا وہاں
کہ خبردار جو کچھ بتایا گیا اسی کو کافی سمجھو، یہ سوال مت کیا۔ جبکہ مکتب آل محمد وارثان علم کا مکتب ہے، اور علم کی دنیا میں سوال پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام باب مدینۃ العلم ہیں، اور وہ فرما رہے ہیں کہ علم کی دنیا میں جواب سے پہلے سوال خلق ہوا۔ سوال ہوگا تو اس کے معیار پہ اس کی کیفیت و نوعیت کا جواب میسر ہوگا۔ اگر کسی ذہن میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس ذہن کو، اس عقل کو عقل متحرک نہیں کہا جا سکتا۔ زندہ ذہن کی نشانی یہ ہے کہ وہاں سوال پیدا ہوتے ہیں۔ ہاں، سوال کا جواب ہر دروازے سے جا کے مت طلب کرو، پہلے یہ پہچانو کہ سوال کا جواب دینے کا اہل کون۔ تو جب سوال پہ سوال اٹھے تو اس دروازے پہ پہنچ جاؤ کہ جس دروازے پہ دعوت دی گئی، سلونی سلونی سائلونی سائلونی، سوال کرو۔ فاسألو، قرآن نے، ادھر قرآن نے کہا، سامت نے کہا فاسألو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اور ناطق نے کہا سالونی سالونی قبل ان تفقدونی، کیونکہ سامت نے کہا تھا، آیت نے کہا کہ پوچھو پوچھو، سوال پوچھو۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہر دروازے پہ مت جاؤ، قرآن کی ڈائریکشن ہے فاسألو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اگر تم کوئی چیز نہیں جانتے تو ہر ایک سے مت پوچھنا، جن کو ہم نے اہل ذکر بنایا ہے جاؤ ان سے پوچھو۔ اور پھر اہل ذکر کون تھا؟ جو صاحب ذکر تھا، اس نے منبر پہ بیٹھ کے پوری انسانیت کو دعوت دی، سلونی، پوچھو۔ جو قرآن کہہ رہا ہے تم دب کیوں گئے؟ علی منبر سے دعوت دے رہے ہیں کہ پوچھو، کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو۔ تو یہ مکتب علم ہے، اور علم عقل کی جنس رکھتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اسلام، قرآن ہمارا جو سلیبس ہے اسلام کا، تمام ادیان عالم کو دیکھیے، وہاں اہمیت عقل پر کوئی روشنی نہیں، لیکن قرآن نے بار بار دعوت عقل دی اور پھر جھنجھوڑا، افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں کیا ہو گیا، تمہیں تدبر کیوں نہیں کرتے، فکر کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر یہ امتیاز ہے، میں نے کل عرض کیا تھا، جو افراد آج تازہ ہیں، ساری تمہید بیان کرنا ممکن نہیں، مگر ایک جملہ کہ یہ امتیاز ہے مکتب تشیع کا، یہ ڈسٹنکشن ہے شیعہ مذہب کی۔ ایک طرف قرآن نے دعوت عقل کا پیغام دیا، اور ادھر اصول کافی، ہمارے مذہب کی سب سے بنیادی کتاب، اس کا پہلا چیپٹر ہی کتاب عقل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تعلیمات کا سورس وہ ہستیاں ہیں کہ جو معلم عقل ہیں، اس لیے کسی کو ادراک تک نہیں کہ دین کی کتاب کا آغاز عقل سے ہونا چاہیے، مگر مکتب آل محمد میں کتاب دین کا آغاز عقل کے چیپٹر سے ہوا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، مولانا سے سوال کیا گیا کہ ابن رسول اللہ، یہ فرمائیے کہ انسان افضل ہے یا فرشتہ؟ اب جواب سنیے امام کا کہ انسان افضل ہے، انسان بڑا ہے معیار میں یا فرشتہ مقام و منزلت میں؟ تو امام نے فرمایا تو سنو، اللہ نے اپنی مخلوقات میں فرشتوں کو خلق کیا اور فرشتوں کو عقل دی مگر خواہش نہیں دی۔
اور اسی طرح مخلوقات میں جانوروں کو پیدا کیا، حیوانات کو پیدا کیا، اینیملز کو، جانوروں کو. انہیں اللہ نے خواہش دے دی، خواہشات دے دی، عقل نہیں دی. یعنی ایک طرف فرشتے کا تعارف کروایا، بلند ترین مخلوق، قرب میں رہنے والی مخلوق، اسے عقل دی، خواہش دی ہی نہیں. اور جو جانور ہیں جنہیں زمین پہ خلق کیا، انہیں خواہشات دے دی، خواہش سے بھر دیا، عقل نہیں دی. اب امام فرماتے ہیں لیکن اللہ نے انسان ایک ایسی متوازن مخلوق بنائی کہ اسے عقل بھی عطا کی اور اس کو خواہش بھی عطا کی. اور اب امام فرماتے ہیں، کیونکہ اس کا سوال تھا کہ افضل کون، اب امام فرماتے ہیں کہ اگر، یاد رکھو، اگر کوئی انسان اپنی عقل کو ایسا بلند کر لے کہ وہ اپنے دامن کو خواہشوں کی پستی سے آزاد کر لے تو وہ انسان فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی انسان عقل کو ترک کر دے اور خواہشوں کا غلام ہو جائے تو وہ حیوانوں سے بدتر ہو جاتا ہے، وہ جانور سے بدتر ہو جاتا ہے. کل میں نے جو حدیث بیان کی اصول کافی کی کتاب العقل سے، اس کا ایک حصہ بیان ہو سکا. آج اس کو مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ امام صادق علیہ السلام کی یہ حدیث کہ اللہ نے عقل کو جوہر نور سے خلق کیا، اور سب سے پہلی مخلوق عقل کو بنایا. پہلی مخلوق عقل، اور اس کو بنایا کس سے؟ نور سے. تھوڑا سا ممکن ہے ٹاپک اجنبی ہو روایتی مجلسوں سے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ زحمتیں اٹھاتے ہیں، اتنی دور سے تشریف لاتے ہیں، تو بطور طالب علم ہم جو کچھ پیش کریں اس میں کوئی ایسا نقطہ ہو کہ آل محمد کے وہ پیغامات جو عموماً نہیں پڑھے جاتے وہ آپ تک پہنچ جائیں. آپ نے فرمایا کہ عقل کو پہلی اول مخلوق بنایا اور جوہر نور سے بنایا. پھر فرمایا اور پھر اللہ نے عقل کے بعد جہل کو خلق کیا اور اسے ظلمات سے بنایا، تاریکیوں سے بنایا، اسے نور سے بنایا عقل کو. اور پھر امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب عقل کو خلق کیا تو عقل کو حکم دیا، اور یہ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام دونوں ہستیوں کی جو حدیث یکے بعد دیگرے ہیں ان کا نچوڑ ساتھ ساتھ ملا کے پیش کر رہا ہوں. معصوم کا فرمان ہے کہ اگر ہم میں سے کسی نے کہا ہے تو کسی کا نام لے کے کہہ دو، تم حق کہو گے اس لیے کہ ہم سارے محمد ہیں. نہ ہماری گفتگو میں کوئی فرق ہے، نہ ہماری فکر میں کوئی فرق ہے، نہ ہمارے پیغام میں کوئی فرق ہے. ہاں یاد ہو تو بتاؤ. یہ دونوں حدیثیں امام پنجم اور امام ششم کی ہیں. اور امام فرماتے ہیں کہ جب یہ عقل خلق ہو گئی تو اللہ نے عقل سے فرمایا، یہ امام پنجم کی حدیث کل آپ سن چکے ہیں کہ آگے آؤ. عقل نے تعمیر کی. پھر کہا کہ اب پیچھے جاؤ. عقل نے تعمیر کی. بس اللہ لمبا چوڑا امتحان نہیں لینا چاہتا، وہ صرف کیفیت دیکھ رہا ہے کہ اس مخلوق میں، اس کی سرشت میں جو کچھ میں نے چاہا کیا وہ ظاہر ہو گیا. عقل نے جب منزل تسلیم پہ نہ آگے آنے پہ اعتراض کیا
نہ پیچھے جانے پہ اعتراض کیا. اللہ نے اسے کہا کہ تو میری محبوب ترین مخلوقات میں. اس کے بعد اللہ نے جہل کو مخاطب کیا. جہل سے کہا, پہلا حکم دیا پیچھے جاؤ. جہل پیچھے چلا گیا. پھر اللہ نے وہی حکم دیا کہ اب آگے آؤ. جہل نے آگے آنے سے انکار کر دیا. اللہ نے اس وقت ارشاد فرمایا, امام فرماتے ہیں کہ پروردگار نے اس وقت فرمایا کہ تو نے تردید امر کر دی, تو نے تکبر کیا, اس لیے تیرے مقدر میں لعنت لکھی جا رہی ہے, جہل کے مقدر میں. اور عقل کو تعمیل, فرمان برداری, اطاعت کی بنا پہ اللہ نے ایسا مقبول بنایا کہ کہا کہ تو میری محبوب ترین مخلوق ہے, میں قیامت تک جب لوگوں کو آزماؤں گا تو تیرے ذریعے سے. اس کے بعد حدیث آگے چلتی ہے کہ امام فرماتے ہیں, امام یہ حصہ امام صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ نے عقل کو 75 صفات کا ایک لشکر عطا کیا. اور کل کے الفاظ حدیث کے وہ حصہ آپ کو یاد ہوگا, امام نے فرمایا کہ اگر کوئی ہدایت چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ عقل کے لشکر کو پہچانے اور جہل کے لشکر کو پہچانے, دونوں لشکروں کو پہچانے. نہ پہچانے گا تو ہدایت نہیں پا سکے گا. عقل کو بھی پہچان لے, جہل کو بھی پہچان لے, اس کے لشکر میں کیا کیا ہے, کون کون ہے, کیا کیا علامت ہے, اسے پہچانے. اب امام نے وضاحت فرمائی کہ وہ علامتیں عطا کیسے ہوئی. تو اللہ نے خوش ہو کے عقل کو 75 صفات کا, علامتوں کا, کیریکٹرز کا ایک لشکر عطا کیا. کون باتیں کر سکتا ہے معصوم کے سوا؟ یہ گفتگو. تو جب عقل کو 75 صفات عطا کی اور وہ آراستہ ہو گئی عقل اپنے لشکر کے ساتھ, تو اس وقت جہل کو حسد ہوا. جہل نے کہا کہ پروردگار تو نے عقل کو بھی خلق کیا, تو خالق, میں جہل مگر میرا بھی خالق تو. جیسے تو نے عقل کو نوازا ہے ایک لشکر سے, مجھے بھی علامات کا کوئی لشکر عطا فرما. تو امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کے مطالبہ کو تسلیم کیا اور جہل کے لیے بھی ایک لشکر میسر کیا 75 ہی صفات کا. اور اس حدیث میں وہ تمام صفات امام نے بیان فرمائی ہیں. بس میں چیدہ چیزیں امام نے کچھ ترتیب یہ بتائی کہ اللہ نے یہ جو دو لشکر, ایک عقل کو لشکر دیا, ایک جہل کو لشکر دیا. عقل کے لشکر کی اور جہل کے لشکر کی جو علامتیں ہیں, جو صفات ہیں, وہ امام نے بتائی کہ اللہ نے خیر کو عقل کے حصے میں رکھا, شر کو جہل کے لشکر میں رکھا. پھر اللہ نے ایمان کو عقل کا وزیر بنایا, نفاق کو جہل کا وزیر بنایا, منافقت کو. ایمان کو عقل کا وزیر بنایا, جہل کو نفاق کا وزیر بنایا. پھر امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے شکر عقل کے حصے میں رکھی, شکر کو عقل کے حصے میں رکھا اور ناشکری کو جہل کے حوالے کر دیا. یقین کو عقل کے حصے میں رکھا, شک کو جہل کے حصے میں رکھا, شجاعت کو عقل کے حصے میں رکھا, بزدلی کو جہل کے حصے میں رکھا. اور پھر صفات کا یہ سلسلہ, شجاعت آ گئی, عدل کو عقل کے حصے میں رکھا اور ظلم کو جہل کا لباس بنایا. تو جب یہ صفات تقسیم ہو چکی, اب امام نے وہ پوری فہرست عطا فرمائی صفات کی. اب 75 صفات ہیں عقل کے پاس
اور 75 کیریکٹرز ہیں جہل کے پاس. اب جب بھی حق و باطل میں تصادم ہوگا انہی صفات کے مابین ٹکراؤ نظر آئے گا. لیکن یہ پتہ کیسے چلے؟ یہ تو سپاہی ہیں لشکر کے کہ مرکز عقل کون ہے اور مرکز جہل کون ہے دنیا کے کرداروں میں. کیسے پتہ چلے؟ تو میں کہتا ہوں کہ تاریخ انسانی کا، تاریخ انبیاء کا، امتوں کا مطالعہ فرما لیجئے. لیکن بہت دور جانے کی ضرورت نہیں، شب ہجرت میں آ جائیے. جہاں دیکھیے چونکہ اللہ نے جب یہ صفات دی تو قرار و سکون کو عقل کے حصے میں رکھا اور اضطراب و بے چینی کو جہل کے حصہ میں رکھا. شب ہجرت میں آ جائیے، دیکھ لیجئے مرکز عقل کہاں ہے اور مرکز جہل کہاں ہے. جہاں تلواروں کے سائے میں بھی قرار اور صبر کی نیند ہے وہاں مرکز سکون ہے، مرکز عقل ہے. اور جہاں رسول کے پہلو میں رہ کے بھی بار بار لا تحزن کہہ کے چپ کروانا پڑتا ہے وہاں بے قراری ہے، بے اطمینانی ہے، وہاں بے صبری ہے، وہاں مرکز جہل ہے. یہ ضروری نہیں کہ ہم اس کو ایک کسی کے لیے ناپسندیدہ میٹیریل کے طور پہ دیکھیں. ہم نے قرآن سے اور تاریخ سے ایک مشترکہ دلیل پیش کی. لا تحزن وہاں حزن ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے اولیاء کی علامت یہ ہے کہ وہ حزن سے پاک رہتے. صلوات پڑھیے محمد والا. تو حضور گرامی یہ کیفیت عقل کو یہ انعامات کیوں نوازے؟ اس کی منزل تسلیم. اس کا مطلب ہے کہ ہر شخص کو یہ دعویٰ تو ہے کہ میرے پاس عقل ہے اور اللہ کے منکر اس دعویٰ میں ہم سے بھی کہیں بلند اعلان کرتے ہیں کہ ہم دنیا کے عاقل ترین لوگ ہیں. پیغمبر سے پوچھا گیا کہ عقل کیا ہے، ڈیفینیشن آف عقل. پیغمبر نے فرمایا کہ عقل کی تعریف یہ ہے کہ عقل صرف وہ ہے جو خالق کی معرفت کرے اور بندے کو جنت تک پہنچا دے. بھئی وہ عقل کیسی جو منزل تک ہی نہ لے جا سکے. ہم اسے عقل کہتے رہیں اور وہ منزل برباد کر دیں. وہ شاید دنیا میں تو پتہ نہیں چلے گا، ہم سمجھیں گے کہ یہ عقل ہے، لیکن وہ عقل نہیں کہ جو کسی کو ڈیسٹینیشن سے معلوم کر دے اور لے جائے تو بدترین ڈیسٹینیشن تک لے جائے. عقل اس کے پاس ہے جو اسے بہترین ڈیسٹینیشن پہ پہنچائے. تو رسول نے فرمایا صلوات اللہ علیہ وآلہ نے کہ عقل کی صرف دو نشانیاں کہ وہ خالق کی معرفت کرے، معرفت کے ساتھ اطاعت، اور بندے کو جنت میں پہنچائے. تو محفل میں کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ بہت سے منکرین اسلام، منکرین حق ایسے ہیں کہ وہ دنیا میں بہترین عاقلانہ زندگی گزار رہے ہیں، تو کیا ان کے پاس عقل نہیں ہے؟ رسول نے فرمایا کہ نہیں، وہ عقل نہیں ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ چالاکی ہے. اور چالاکی تو بعض حیوانوں درندوں کے پاس بھی ہوتی ہے. صرف اپنا کام نکالنا یہ عقل نہیں ہے. یہ تو چالاکی کی ایک صفت ہے جو عقل کے اجزاء میں سے کوئی ایک جزو ہو سکتی ہے، مگر جو کامل عقل ہے اس کی نشانیاں دو ہیں، اللہ کی معرفت اور بندے کو اس کی منزل جنت تک پہنچانا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. عقل کو جو فضیلت دی، پہلی فضیلت ہی یہ ہے کہ اسے اول مخلوق بنایا. اور اول مخلوق کے حوالے سے آپ نے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا اور بھی سن رکھا ہے، ہمارا عقیدہ کہ رسول کی معروف حدیث جسے مکتب تشیع کے علاوہ صوفیاء نے بھی، ہاں سیاہ ستہ نے نہیں لکھا، کوئی حدیث نور انہوں نے بیان نہیں کی، پوری ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں
بھائی رسول کو کسی نور والے سے جا کے سمجھا ہوتا تو حدیث نور بیان کرتے. تو جب نور والے کے دروازے پہ جا کے رسول کی کوئی روایت پوچھی ہی نہیں تو نور کی خبر کیسے پہنچے؟ جبکہ ہمارے یہاں ایک نہیں ہر امام نے احادیث چھوڑی کہ ہمارے جد نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے ہمارا نور خلق کیا. اس نور کے پھر 2 ٹکڑے ہوئے بلکہ 14 حصوں میں بکھر گیا. ممکن ہی نہیں. محسن نقوی شہید کا مجھے وہ ایک قطع یاد آ گیا کہ ممکن ہی نہیں لب پہ ٹھہر جائے محمد، کیوں کرنا دل و جاں میں اتر جائے محمد. اس وقت محمد کی شعاؤں کا اثر دیکھ جب 14 ستاروں میں بکھر جائے محمد. اس وقت محمد کی شعاؤں کا اثر دیکھ. تو صاحب فکر کا لکھا ہوا مسئلہ ہے، محمد کی شعاع کہہ کے بتا دیا کہ نور ہے. اول ما خلق اللہ نوری. اچھا اب آپ تھوڑی سی دلچسپی لیں. معصوم سے یہاں 5 حدیثیں ہیں اور ساری مستند ہیں. کوئی شک والی حدیث نہیں ان میں جو پڑھوں گا. 5 چیزوں کے لیے یہی لفظ ہے. فرمایا اول ما خلق اللہ العقل. زبان عصمت سے نکلا، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا. پھر فرمایا اول ما خلق اللہ القلم. اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا. دوسری حدیث. تیسری حدیث میں فرمایا کہ اول ما خلق اللہ العلم. چوتھی حدیث میں فرمایا اول ما خلق اللہ الماء. پانی کو ماء کہتے ہیں. اول ما خلق اللہ الماء چوتھی حدیث. اور 5ویں حدیث جو آپ سب کی سنی ہوئی اول ما خلق اللہ النوری. انا والی من نور واحد. وہاں یہ بھی فرمایا اور اس نور سے ہم دونوں ہیں، نور واحد سے ہیں. اب یہ بات کیا ہے، راز کیا ہے؟ معصوم سے پوچھا بھی گیا، معصوم نے سمجھا دیا. میں جو کچھ مجھے مطالعہ سے ملا اس کا نچوڑ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہاں اس پڑھے لکھے مجمع کے سامنے اس اسرار کو اس کیفیت میں کھول سکوں کہ نوجوانوں تک بھی میسج پہنچے. کہ دیکھیے اگر کہا جائے کہ ہال میں سب سے پہلے کون آیا، یقیناً وہ فرما رہے ہیں کہ برادر جعفر زیدی صاحب. یقیناً جو خدمت میں پیش رہے گا وہ پہلے آئے گا. آپ سب اپنے اپنے حصہ کی خدمت انجام دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ توفیقات بلند تر فرمائے بارگاہ سیدہ میں مقبول ہو. روح سیدہ راضی ہو جائے، بس یہی معال زندگی ہے. یہ 5 چیزیں ایک شخص ہال میں پہلے آئے گا. اگر 5-10 لوگ یہ کہیں کہ نہیں میں پہلے آیا، دوسرا کہے میں پہلے آیا، تیسرا کہے میں پہلے آیا، تو فیصلہ مشکل ہو جائے گا اور آپ کو کہنا پڑے گا کہ نہیں بھائی سارے پہلے نہیں آ سکتے. وہ کون ہے جس نے پہلے قدم رکھا اس ہال میں؟ اب اسی طرح یہ ممکن سی بات ہے. معصوم نے جب فرمایا کہ 5 چیزوں کے لیے فرمایا کہ اول مخلوق، تو یہ بھی ممکن نہیں. زبانیں لسان صدق ہیں، سچے ہیں، صادقین ہیں، قرآن سے سند لے چکے ہیں صادقین کی. تفاوت بھی نہیں ہو سکتا، شک والی بات بھی نہیں کر سکتے. پھر راز کیا ہے کہ یا تو کہتے کہ ہمارا نور اول ہے، یا کہتے عقل اول ہے، یا کہتے قلم اول ہے، یا کہتے ماء اول ہے. 5 کے لیے کہہ دیا، حالانکہ اول تو ایک ہی ہوا کرتا ہے. تو اب جو معصومین سے جب وضاحت ملی اسی کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں اپنے لفظوں میں.
دیکھیے اس کو آسان کرنے کے لیے ایک مثال دوں گا. دیکھیے اگر میں کسی مدرسہ میں یا مسجد میں ہوں اور وہاں طالب علم آتے ہیں، اسٹوڈنٹس آتے ہیں، اور فجر کی نماز میں ایک بچہ مجھ سے سوال کرے کہ ہم کس کی امت ہیں، تو میں اسے یہ کہوں کہ ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر میں جب ظہر کی نماز میں آؤں، ظہرین میں آؤں، تو ایک اور بچہ مجھ سے سوال کرے کہ ہم کس کی امت ہیں، تو میں اس سے کہوں کہ ہم سید المرسلین کی امت ہیں. اور میں مغربین میں آؤں تو یہی سوال دہرایا جائے، ایک اور بچے کی زبان سے ایک اور طالب علم سوال کرے کہ ہم امت کس کی ہیں، اور میں کہوں کہ ہم سرکار احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امت ہے. اور جو انسان صبح سے یہ دیکھ رہا ہے وہ مجھ سے سوال کا حق رکھتا ہے کہ پہلے بچے کو آپ نے کہا تھا ختم المرسلین رحمت للعالمین، زور میں آپ نے کہا کہ نہیں، یہی سوال تھا، مگر آپ نے رحمت للعالمین نہیں بتایا، آپ نے بتایا کہ خاتم المرسلین. اور شام میں آپ نے نہ وہ کہا نہ وہ کہا، آپ نے کہا کہ سرکار احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. تو آپ کے جوابات مختلف ہیں، آپ نے مختلف بتایا. تو میں اب کیا وضاحت کروں گا اس طالب علم کو، کہوں گا کہ بھائی بات یہ نہیں ہے، میں نے شخصیتیں بدلی نہیں، شخصیت ایک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی شخصیت کے فضائل بہت زیادہ ہوں تو اس شخصیت کے نام بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. جیسے اللہ صاحب فضائل ہے، 99 نام تو سب جانتے ہیں، مگر جوشن کبیر میں 1001 نام ہے اللہ کا. تو یہ کیوں اتنے نام ہیں؟ کہ جس کے فضائل زیادہ ہیں اس کے پاس نام زیادہ ہیں. اس طرح رسول کے کئی نام ہیں، قرآن کے کئی نام ہیں، ہر امام کے کئی نام ہیں. یعنی اس میں ذاتی کے علاوہ القاب کی صورت میں، کنیت کی صورت میں، خطابات کی صورت میں، مگر سب نام ہیں، نام کی قسمیں ہیں. تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ دیکھیے یہ جو میں نے 3 مختلف نام لیے اس سے شخصیت نہیں بدلی، سرکار کے فضائل اتنے ہیں کہ پہلی بار جب پوچھا گیا تو میں نے ایک اور فضیلت کے زاویے سے جواب دیا، دوپہر میں پوچھا گیا تو کسی اور فضیلت کے زاویے سے جواب دیا، مغرب میں جب سوال ہوا تو آپ کا اس میں گرامی کسی اور فضیلت کے حوالے سے میں نے بتایا کہ مجتبی ہیں، مگر ذات ایک ہے، وہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر میں رحمت کے حوالے سے دیکھوں تو عالمین کی رحمت ایک زاویہ، اور اگر میں انبیاء کی فہرست میں دیکھوں تو خاتم الانبیاء، اور اللہ کے انتخاب میں آپ کا مقام متعین کیا جائے تو مجتبی. اس کی اللہ تعریف کرے. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ شخصیت ایک ہے، نام کئی ہیں، بس یہی مثال ہے. میں آپ سے حقیقت کو سمجھانے کے لیے میں نے ایک بالکل عمومی مثال پیش کی کہ جسے بچہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ اول ما خلق اللہ العقل، اول ما خلق اللہ القلم، اول ما خلق اللہ العلم، اول ما خلق اللہ الماء، اول ما خلق اللہ نوری. یہ 5 مختلف چیزیں نہیں ہیں، یہ فضائل ہیں اس نور اول کے. اگر اسے عقل کامل کی نگاہ سے دیکھا جائے تو پھر وہ عقل اول ہے، اگر اسے مختار مشیت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو وہ قلم اول ہے، اور اگر اسے علم حقیقی کی نگاہ سے دیکھا جائے تو علم اول ہے، اور اگر اسے حیات کے جوہر اول کی صورت میں متعارف کروایا جائے تو الماء ہے، اور اگر اس کے وجود کی کیفیت اور ماہیت پر بات کی جائے تو پھر اول ما خلق اللہ نوری. یہ مختلف شخصیات نہیں ہیں،
یہ اسی نور اول کے پرتو ہیں، کیفیتیں ہیں، سب انہی کے نام ہیں. اول عقل یہی نور. تو جو اللہ نے فرمایا، معصوم نے بتایا کہ سب سے پہلے اللہ نے عقل کو خلق کیا، تو وہ عقل کون تھا؟ نور اول تھا. اور یہ تعمیل کون کر رہا تھا؟ نور اول. یہ لشکر اوصاف نور اول کو مل رہا تھا. صلوات پڑھ لیجئے محمد بس حضور. اب یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ ان کو ہم صرف حدیث کہہ دیں، اور حدیث معمولی تو ہے نہیں. مکتب آل محمد میں جن کا اس آیت پہ ایمان ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ان کا ہر کلام وحی سے ہوتا ہے. ہاں کچھ وحی کا نام قرآن ہے اور باقی کلام حدیث ہے وہ بھی وحی، وہ بھی وحی. اس وحی کا نام قرآن اور اس وحی کا نام. تو جو کچھ کہا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے، زبان ان کی ہے، تو حدیث بھی معمولی نہیں ہے. لیکن رسول نے فرمایا کہ حدیث کی پہچان یہ ہے، کبھی تولنا ہو اور انالیٹیکلی دیکھنا ہو کہ کون سی حدیث میری ہے، کون سی مجھ سے کسی نے بلا سبب کسی کاذب نے منسوب کر دی، تو اس کی پہچان کیا ہے؟ تو رسول فرماتے ہیں کہ اس کو قرآن سے ملا کے دیکھو. اگر اس کا سبجیکٹ، اگر اس کا مفہوم، اگر اس کی اسپرٹ قرآن کے میسج سے مل جائے تو ہم محمد و آل محمد کی حدیث ہوگی. اور اگر وہ قرآن کی فکر کے مخالف ہو تو اسے دیوار پہ دے مارو. پیغمبر کی حدیث. اب اس حدیث کو دیکھیے، اس میں ماں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو کہ ماں کیسے کہہ دیا. اچھا وہ قلم تو ہو سکتے ہیں کیونکہ اللہ کی مشیت ہیں، نحن مشیت اللہ، تو مشیت کی تحریر کے لیے قلم، تو وہ قلم اول یہ ہوں گے. لیکن ایک آیت قرآنی سورہ ہود کی 7ویں آیت ہے، وہ پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، اور اس کی تفسیر امیر المومنین کی زبان سے جو آئی، تو آپ کو اس حدیث پر ایمان لانے میں آپ کے احساس کو اور منور کر دے گی. یہ آیت، اس کی تفسیر، هو الذی وهو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام وکان عرشہ علی الماء. سورہ ہود. ترجمہ کیا ہوا کہ اللہ وہ ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، جس نے زمین و آسمان کو خلق کیا، فی 6 ایام، 6 ایام میں، 6 دنوں میں، 6 days میں زمین اور آسمان کو خلق کیا. سورہ ہود میں اللہ فرما رہا ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس وقت اس کا جو عرش ہے وہ پانی پر تھا. بڑی عجیب آیت ہے، یعنی سوچنے کی آیت ہے کہ وہ کون سا پانی تھا. ابھی آسمان تو خلق ہو رہا ہے، ابھی زمین تو بنی نہیں، یہ زمین والا پانی نہیں، کیونکہ ابھی زمین تو خلق ہو رہی ہے، مدارج تخلیق میں ہے، اور آسمان بھی مدارج میں ہے، ابھی تخلیق کے مدارج میں ہے. تو آسمان سے کہا جائے پانی اترتا ہے، یہ وہ پانی نہیں. زمین کی تہ میں پانی ہے، یہ وہ پانی نہیں. صلوات پڑھ لیجیے محمد. پانی ہی مل گیا. صلوات پڑھ لیجیے. تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے اس آیت کی تفسیر پوچھی. اب دیکھیے، سب سے پہلے ایک تھوڑا سا لطف لے لیجئے، اور وہ یہ کہ هو الذی، یہ ہو کا لفظ اللہ کے اسماء میں ہے. ہو، وَهُوَ الَّذِي، ہو یہ کئی مقامات پہ اللہ کا ایک
مستقل نام ہے، اس میں ذاتی کے معیار پہ ہو کا مطلب کیا؟ ہوا یا ہو، وہ ایک عجیب کیفیت ہے کسی کا نام وہ، اس میں اشارہ ہے اللہ کے لیے۔ اللہ نے اپنے اسماء میں اس کو بہت پسند کیا، بلکہ احادیث میں ہے کہ یہ ہو ان اسماء میں سے ہے کہ جن کو اسم اعظم شمار کیا گیا۔ ہو جو ہے وہ کیوں کہا اللہ نے اپنے آپ کو؟ کیونکہ آیت آئی ہے تو جی چاہ رہا ہے کہ اللہ کا ذکر آیا ہے تو لفظ ہو پر 2 منٹ صرف صرف کیا۔ وہ جب کچھ نہ تھا تو وہ تھا، اس وہ کے اندر راز کیا ہے؟ کچھ بھی نہ تھا، مخلوق اول بھی ابھی نہ تھی یوں کہیے، مگر وہ تھا۔ اور پھر جب اس نے اشیاء کو خلق کیا اور ان اشیاء میں نور اول کو خلق کیا، حضور تھوڑی سی توجہ چاہیے آپ کی، کچھ نہ تھا تو وہ تھا مگر پہچاننے والا کوئی نہ تھا۔ بھئی کوئی ہو تو پہچانے۔ پھر وہ فرماتا ہے کہ میں چھپا ہوا کنت کنزن مخفین، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر میں نے چاہا کہ پہچانا چاہوں۔ تو حبیب میں نے تمہیں خلق کیا، مخلوقات خلق کی، اور مخلوقات میں اول مخلوق کون ہے؟ نور اول، محمد و آل محمد کا نور، عقل اول۔ اب عقل اول جب خلق ہوئی، جب آغاز کر دیا خلقت کا، تو سب سے پہلے کسے بنایا ہوگا؟ یقیناً عقل اول کو بنایا، نور اول کو بنایا، قلم اول کو بنایا۔ اب جب عقل اول بنی تو چونکہ عقل اول عقل کامل ہے، عقل غافل نہیں، تو عقل اول کے ادراک نے بے وجود وہ کو اپنے ادراک سے پہچانا کہ کوئی ہے جو ہمیں لایا۔ تو وہ جو ہو ہے، وہ جو ہوا ہے، وہ جو وہ ہے، جب عقل اول نے اسے پہچانا کہ وہ ہے تو چھپا ہوا خزانہ ظاہر ہو گیا، ورنہ کس پہ ظاہر کرے؟ کوئی ہے ہی نہیں۔ اب زبان کا تحیر، نطق کا تحیر، حیرت، حیرانی، پہلی مخلوق دیکھیے، اللہ وجود نہیں ہے، ذات ہے، ذات ہے، وجود نہیں ہے، اور آل محمد کو وجود عطا کیا، گویا کہ آئینہ بنایا کہ جس ذات کے پاس کوئی وجود نہیں اسے کوئی پہچانے تو کیسے پہچانے؟ تو آئینہ بنایا کہ وجود ان کا دیکھو، ذات میری پہچان، وجود ان کا دیکھو، پہچانو مجھے، دیکھو انہیں، پہنچو مجھ تک۔ تو اسی کو تو وسیلہ کہتے ہیں، اور جس کو دیکھ کر کوئی اور پہچانا جائے وہ اس کا چہرہ ہوتا ہے، اسی لیے آل محمد کو وجہ اللہ کہا جاتا ہے۔ ہر وجود، ہر ذات کو پہچانا چہرے سے جاتا ہے، تو جن کو دیکھ کر پہچانا وہ جائے وہی اس کا چہرہ ہے۔ تو کتنے باریک محاسن ہیں کبریائی کے مابین اور مخلوق اول کے مابین، کتنی نفاستیں ہیں۔ پھر دیکھیے کہ جب پہچانا، اب حیرانی، آپ ذرا تجربہ کیجئے، زبان اللہ نے دی نطق کے لیے، زبان اپنے مقام سے صوت کے ساتھ، ساؤنڈ کے ساتھ اٹھے۔ ایبسولوٹ ساؤنڈ کیا ہے؟ سمپل آ، کسی تلفظ کے بغیر آ، جو گلے سے رگے جان سے پھوٹے صدا، را سی آواز، خام آواز، آ۔
زبان اپنے مقام سے آ کے ساتھ اٹھے. اس کی آخری حد ہے بلندی کی تالو. اپنی آخری بلندی تک جائے, وہاں توقف کرے, ٹھہر کے اوپر گئی, تالو سے لگی, لام بن گیا. وہاں ٹھہری, لام پہ تشدید آ گئی, واپس آئی اللہ. تو پہلی مخلوق کے نطق نے حیرانی میں جو آواز پیدا کی اس ہو کی معرفت میں, تو وہ تھی اللہ. جب اس زبان سے یہ آواز نکلی تو اللہ نے کہا ہوں میں ہوں, لیکن اب کائنات مجھے اللہ کے نام سے پکارے. تو یہ شرف مخلوق اول کو دیا کہ اگر تو پکارے تو کیا پکارے. تو وہ کیسے پکارا جائے؟ نام کی ضرورت ہے, مگر جو حیرت عقل اول نے صدا دی تو اللہ نے اسی صدا کو اپنا اسم قرار دیا اور کہا ہاں یہی آواز, یہ پہلی آواز, کائنات میں پہلی آواز جو ہے یہ مجھ اللہ کا اسم ہے. صلوات پڑھیے محمد. تو چونکہ لفظ بھی اللہ کی مخلوق ہیں تو مخلوق کے ذریعہ ہی اپنے لفظی نام کو ظاہر کیا. اگر لفظ پہلے بن جاتے تو رسول اول مخلوق نہ رہتے. اس لیے اس سے پہلے اپنا نام بھی کچھ نہیں رکھا, صرف وہ ایک اشارہ ہے. یہ کوئی لفظ نہیں ہے, اس میں اشارہ ہے. وہ ایک ذات کہ جو ہے کچھ بھی نہیں ہے اور وہ ہے. کسی لفظ سے اپنا نام معروف نہیں کروایا, کیونکہ لفظ یہ بھی مخلوق ہے, حروف مخلوق ہیں, تو جو کچھ بنے مخلوق اول کے بعد بنے. اچھا, اب یہ گفتگو بہت دقیق ہے, فلسفہ میں بھی چلی جاتی ہے, لیکن فلسفہ دین, سائنس آف ریلیجن جو ہے, اس کو ہم فلسفہ کہتے ہیں. اور اگر ہم اس دور میں ہر چیز کو سائنٹیفکلی دیکھتے ہیں تو فلسفی کی مجالس سننے کی ہمیں عادت ہونی چاہیے. ہم دین کو بھی فلسفہ کی نگاہ سے دیکھیں, اور اس میں گہرائیاں ہیں, اس میں ذہن کی انوالومنٹ ہے, اس میں ایک مسلسل لذت ہے, مگر اس کے لیے جو اس میں مبتلا ہونا چاہے. آسان پسندوں کے لیے دین کی گہرائیاں نہیں ہیں. آسان پسندی کوئی ہنر نہیں ہے, مشکل پسندی میں ہنر ہے. دین بھی ان کا بلند ہے جو مشکل پسند ہیں. اس لیے کہ مشکل میں ذہن عقل جائے گی تو عقل کا بہترین استعمال ہوگا, اور اللہ فرماتا ہے کہ جو عقل کو بہترین استعمال کرتا ہے اسی تک ہدایت پہنچتی ہے, ورنہ دین رسمی دین بن جاتا ہے. ایک دوسرے کو دیکھ کے جی وہ مان رہے ہم نے بھی مان لیا, ہمارے گھر میں ہو رہا تھا ہم نے بھی کر لیا. نہیں, یہ نہیں. آپ انفرادی طور پہ کیسے جائیں گے عقائد کے قریب, کیسے جائیں گے اعمال کے قریب, جب تک آپ اپنے دماغ کو انوالو نہیں کریں گے اس سوچنے میں کہ اللہ کے فلاں اسم کے اسرار کیا ہیں, خلقت معصومین کے اسرار کیا ہیں, کائنات کے اسرار کیا ہیں, پھر میری ذات کے اسرار کیا ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. اللہ نے کہا یہ جو صاحبان عقل ہیں ان کے لیے نشانی ہے میری پوری کائنات, یہ ستارے, یہ سورج, یہ سمندر, یہ ہوائیں, یہ موسم, یہ اشجار, یہ مخلوقات کی قسمیں. کم عقلی سے تو ہر ایک دیکھ رہا ہے, لیکن جو صاحب عقل ہے وہ ایک مخلوق کو دیکھ کر خالق تک پہنچ جاتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ عقل کو انوالو کرو. تو اللہ نے کہا جو عقل سے سوچے گا سنوریہم آیاتنا, وہ مجھے پہچاننے کی نشانیاں پا لیں گے. اللہ کہتے ہیں, اللہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ عنقریب میری معرفت کی نشانیاں, میری آیتیں
پائیں گے کس چیزوں میں؟ دو چیزوں میں. یہ بہت اہم آیت ہے، مسلسل ایک مکمل مجلس کا حق ہے کہ اس آیت پہ پڑھا جائے، لیکن میں اشارہ دے رہا ہوں. سنوریہم آیاتنا، یہ میری نشانیاں دیکھیں گے کس کس میں؟ فی الآفاق، کائنات میں، آسمانوں میں. وفی انفسہم، اور اگر یہ زیرک ہوں تو اپنے نفس کا مطالعہ کر لیں تو مجھے اپنے نفس میں ڈھونڈ لیں گے. اسے فرمایا کہ امام نے فرمایا، رسول کی بھی یہی حدیث اور امام سے بھی منسوب ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کی معرفت مکمل کر لی اس کو اس کا اللہ مل گیا، وہ اللہ کی معرفت مکمل کر لے گا. جب تک ہم اپنی ذات کو نہ پہچانے اس وقت تک ذات کے خالق تک کیسے جا سکتے ہیں؟ تو یہ رسمی طور پہ لا الہ الا اللہ کہہ دینا، ہاں جی اللہ ہے دعا مانگیے، یہ چیزیں نہیں ہیں. اسی لیے دعائیں بے جان ہیں، صدائیں بے اثر ہیں کہ ہم نے نفس کو انوالو نہیں کیا اس کی معرفت میں. اور جب انوالو کرتے ہیں تو پوری کائنات گویا کہ مظہر ذات کبریا نظر آتی ہے، آیات بن کے، نشانیاں بن کے نظر آتی ہے. اب یہ بحث ترک کر کے میں اس تفسیر کو مکمل کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ جب فرمایا، بس میرے پاس 10 منٹ ہیں مصائب کے اور اسی میں مجلس تمام ہو رہی ہے، فرمایا کہ یہ ما عرش جو ہے، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ تم اس کا کیا مطلب سمجھتے ہو؟ عام مسلمان کیا کہتے ہیں؟ تو سائل نے کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں مولا، جو آپ کے دروازے سے ہٹ کے قرآن سمجھنے کے عادی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ایک تخت ہے جس کا نام عرش ہے، اور اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسے پانی نے، اللہ کا وزن تخت پر ہے اور وزن کا اور تخت کا وزن پانی پر ہے. تو امام نے کہا کہ وائے ہو ان لوگوں پر کہ جو اللہ کا وزن سنبھالے تو وہ اللہ سے طاقتور ہو گیا. تو عرش اللہ سے قوی ہو گیا جو اللہ کو سنبھال لے، اور اللہ اور عرش دونوں سے قوی پانی ہو گیا. یہ اس کا مفہوم نہیں، یہ کوئی ایبسٹریکٹ آرٹ نہیں ہے کہ ایک اللہ نے کہا کہ ایک عرش ہے اس کے نیچے پانی ہے تو آپ اس کی تصویر بنائیں اور اسے بیان کر دیں. یہ فرمایا کہ جب تک ہم وارثان قرآن کیوں ایسی آیتیں رکھی کہ لوگ مجبور ہو کے وارث قرآن کے دروازے پہ آئیں کہ یہ پروردگار کی نشانیاں ہیں، وہ جسم نہیں رکھتا تو تخت پر کیسے تھا؟ تو کون بتائے؟ معصوم نے فرمایا کہ دیکھو اس میں یہ سمبولک ہیں باتیں. حقیقت یہ ہے کہ عرش اس آیت میں اللہ نے اپنے علم کو عرش کہا ہے، جو اللہ کا مکمل علم ہے کائنات کے لیے اول سے آخر تک، اس علم کو اللہ نے عرش کہا. یہ کوئی اور چیز نہیں ہے. وَكَانَ عَرْشُهُ، اس کا جو علم ہے، جب زمین و آسمان ابھی بننے کے مراحل میں تھے تو اس کا علم کہاں تھا؟ تو علم کو عرش کہا کیونکہ علم بلندی پہ ہے، کیونکہ بلند کا علی کا علم ہے، علی و عظیم کا. تو الوہیت کے سبب اس کی مثل عرش سے دی، کیونکہ عرش سے آگے بلندی کوئی نہیں اور اللہ کی بلندی سے آگے کوئی بلندی کوئی نہیں. اس لیے اللہ کے علم سے بھی کسی کا علم بلند نہیں ہو سکتا. اس لیے عرش کو مثل میں رکھا، مثال میں رکھا، ایگزامپل میں، کہ اللہ نے یہاں اپنے علم کو عرش کہا. اور اس نے کہا اور علی الماء سے کیا مراد ہے مولا؟ تو اس وقت امام فرماتے ہیں کہ ہم محمد و آل محمد کو اللہ نے اس آیت میں الماء کہا ہے. عرش محمول تھا، ہم حامل تھے، یعنی ہمیں ظرف بنایا اللہ نے اپنے علم. تو یہاں سے آپ قریب آئے ہیں معرفت محمد و آل محمد کے.
کہ یہ کیا ہے اللہ کا جو علم ہے. لوگ چھوٹی چھوٹی کم ذہنی کے باعث, لیک آف انٹیلیجنس کے باعث فرقے بنتے چلے جا رہے ہیں کہ علم غیب صرف اللہ کے پاس, فلاں علم صرف اللہ کے پاس. انہیں کائنات کا نظام, سٹرکچر, یہ چیزیں معلوم ہی نہیں ہیں, قرآن کی آیتوں کے قریب کبھی گئے ہی نہیں ہیں. 2 صورتیں یاد کر کے دین پر گفتگو کرتے ہیں, رسالے پڑھ کے فقہ پہ بحث کرتے ہیں. لوگوں کی عادت ہو چکی ہے, چھوٹے چھوٹے ظرف میں بہت جلدی بھر جاتے ہیں. آیت اللہ خوئی سے کسی نے پوچھا تھا, زندگی کے آخری سالوں کی یہ گفتگو ہے, اللہ مقاموں سے پوچھا گیا کہ آپ نے زندگی میں تحصیل علم کو کیسا پایا؟ تو سرکار کی یہ لفظ ہیں, کوٹ کیے جاتے ہیں, انہوں نے کہا کہ میں نے تو یہ سمجھا کہ میں کچھ نہیں جانتا. تو جس کا ظرف عظیم ہو وہ زندگی علم میں صرف کر کے اور اس علم کو پوری زمین پر پھیلانے کے باوجود ابھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو کچھ نہیں جانتا. اور ہماری دنیا کے معاشرے میں آج ہر انسان یہ کہہ رہا ہے جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. صلوات پڑھیے محمد. تو یہ کیوں ہے, یہ کیوں ہے, ایسا ٹرینڈ کیوں ہے؟ ظرف چھوٹے ہو گئے ہیں, برتن چھوٹے ہیں. جگ کا پانی کپ میں ڈالیے, 2% برتن میں جائے گا, باقی سب گر جائے گا. تو جس کا ظرف چھوٹا ہے چھلک جلد جاتا ہے, جس کا ظرف گہرا ہے سب کچھ سما جاتا ہے. صلوات پڑھیے محمد. تو اول عقل ہی الماء ہے. اللہ نے برتن ظرف بنایا اپنے علم کا محمد و آل محمد کو. یہ سبب ہے کہ جو وہ چاہتا ہے, جو اس کی مشیت ہوتی ہے, جو وہ جانتا ہے یہ جانتے ہیں. اس لیے کہ علم کا مالک وہ ہے, ظرف یہ ہے. صلوات. تو اس لیے یہ اول, ماء اول بھی یہی ہے, ظرف اول بھی یہی ہے, قلم اول بھی یہی ہے, عقل اول بھی یہی ہے, نور اول بھی یہی ہے. اور یہ تھوڑی سی عرفانی مجلس ہو گئی آج, اور کل میں اس کو انتہائی سادہ مثالوں سے, عقل کی مثالیں, ظاہری وہ چیزیں جو ہمارے مذہب میں روزمرہ میں ہیں ان کے حوالے سے کوشش کروں گا کہ ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں تاکہ سامعین کے لیے فلسفہ کم ہو جائے, آسانی بڑھ جائے. لیکن مجھے خوشی ہوگی کہ اگر اس گفتگو میں کوئی میرے ساتھ ساتھ میرا مددگار رہا ہو. تو یہ عقل جو ہے اس کو یہ شرف ہے کہ یہ جہل کے ساتھ نہیں چل سکتی, کیونکہ متضاد صفات کا لشکر ہے. تو زمانے کی جو عقل کامل تھی وہ حسین تھے. مثلی لا یبایع مثلہ, حسین کی گفتگو محفوظ ہو گئی. مجھ جیسا, اس مجھ جیسا کہنے میں کوئی لذت ہے؟ حسین کی معرفت کے دریا ہیں اس ایک لفظ میں. مثلی, کس کی مثل؟ آدم کی مثل, نوح کی مثل, ابراہیم کی مثل, موسیٰ کی مثل, عیسیٰ کی مثل, محمد مصطفیٰ کی مثل, علی مرتضیٰ کی مثل, حسن مجتبیٰ کی مثل, علم کبریا کے ظرف کی مثل عقل کامل. حسین کہتا ہے کہ مثلی لا یبایع مثلہ, میری مثل رکھنے والا, عقل کل کی مثل رکھنے والا جہل کل کی بیعت نہیں کر سکتا. حسین مثل آدم, مثل انبیاء, مثل مصطفیٰ, مثل موسیٰ و ابراہیم. یزید کون ہے؟ مثلہ, مثلہ, اس کے لیے مثلہ کہا. یزید مثل قابیل, مثل قوم نوح. یزید مثل نمرود, مثل فرعون, مثل طاغوت. تو حق طاغوت کی بیعت نہیں کر سکتا. اس لیے امام نے
اعلان کر دیا مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ عقل کامل تھی، اور یہ عقل کامل کا عقل کا فیصلہ تھا کہ مدینے کو الوداع کہا، کیونکہ حرمت روضہ رسول عزیز تھی عقل کو، عقل کامل کو حرمت سے محبت تھی، روضہ رسول کی عصمت سے محبت تھی، یہاں خون ریزی نہ ہو جائے، توہین قبر رسول نہ ہو جائے۔ تعظیم کو بچانے کے لیے بے وطن ہو گیا، جو عقل کل ہے اس نے وطن کو چھوڑا، عقل کل نے وطن کو چھوڑا، کیوں؟ کہ حرمت بچے۔ پھر کئی اس میں اور راز ہیں کہ جب محمد کا ٹکڑا مدینے سے نکلے گا اور جہاں جہاں یہ ٹکڑے دفن ہوں گے تو ایک مدینے سے کئی مدینے آباد ہوتے چلے جائیں گے۔ تو جیسے حسین محمد کی منیت ہیں، کربلا مدینے کی منیت ہے۔ الحسین منی وانا من الحسین فاطمہ تو بذۃ منی، یہ ٹکڑے ہیں۔ تو ٹکڑا جہاں بھی جائے گا وہاں قبر محمد ہی بنے گی، کیونکہ محمد کے ٹکڑے ہیں۔ تو کربلا میں بھی محمد مصطفیٰ اور مدینے میں حسین ہیں، کیونکہ حسین محمد سے ہیں، محمد حسین سے ہیں۔ یہ نسبتیں اس لیے رسول فرما گئے کہ یہ جملے جو آج ہماری فکر جن تک پہنچ رہی ہے، ہم ان فکروں پہ، ان جملوں پہ غور کریں اور ان نکات تک پہنچیں کہ حسین مدینے سے نکل کر بھی مدینے میں ہی ہے، اور ہم کربلا میں جا کے بھی جب قبر حسین کا بوسہ لیتے ہیں تو منیت کے سبب قبر محمد کا بوسہ شمار ہوتا ہے۔ آپ مشہد میں جائیں، قبر محمد کا بوسہ، محمد کا ٹکڑا ہے۔ آپ کاظمین میں جائیں، محمد کا ٹکڑا ہے۔ مدینہ چھوڑا، حرمت مدینہ، پھر حرمت مکہ، بیت اللہ کی حرمت کے لیے احرام توڑے۔ جب مدینہ 28 رجب کو چھوٹا تو میری 1000 جان قربان، سب سے المناک چیپٹر حسین کے وداع میں سغرا کی جدائی، فاطمہ سغرا۔ 7 یا 8 برس کی بچی، فیصلہ کیا کہ یوں تو ہر دختر فاطمہ ہے، لیکن جیسے علی اکبر شبیہ محمد ہے نا، اسی طرح سغرا شبیہ فاطمہ ہے۔ شکل میں حسین ایسے نہیں، ایسے شباہت بیان نہیں کرتے۔ حسین نے کہا تھا والدہ گواہ رہنا جب اکبر جا رہے تھے کہ شکل میں، رفتار میں، گفتار میں، تمام محاسن میں یہ محمد ہے۔ تو صرف دیکھنے میں محمد نہیں تھا، باطن کا محمد بتایا حسین نے۔ جو گفتار میں محمد ہو، جو رفتار میں محمد ہو، جو گفتار میں، جو آثار میں محمد۔ اسی طرح فاطمہ سغرا صرف ایک عام تشبیہ نہیں، حسین شبیہ فاطمہ اس منزل پہ سمجھتے ہیں کہ بہنیں چلی جائیں اور بیٹیاں بھی جائیں، لیکن جو منو ان فاطمہ، حسین نہیں چاہتے کہ میں اس کو بازاروں میں دیکھوں۔ باہر تو اور کئی اسرار ہیں اس کے علاوہ امامت کے، بی بی کو وہاں ٹھہرانے کے، لیکن ذکر میں یہ واقعہ پڑھا جاتا ہے۔ اور ہم نے تمام اساتذہ سے سنا کہ شباہت سیدہ فاطمہ میں جناب سغرا بہت قربت پہ فائز تھی۔ اب جب سغرا کو چھوڑا، نام کیا ہے اس بچی کا؟ فاطمہ۔ ماں کون ہے؟ ام ولد۔ جھولے میں تھی کہ ماں کی وفات ہو گئی۔ دیکھیے سگی بہن نہیں ہے جناب علی اکبر کی۔ علی اکبر کن کے بیٹے؟ جناب ام لیلا کے۔ اپنے مولا کے حرم، ان کے اسماء
جناب ام رباب کی اولاد کون ہے؟ جناب علی اصغر، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ، اور جناب شہربانو بیٹا ہمارا چوتھا امام سید الساجدین علیہ السلام، اور بیٹی جناب فاطمہ کبریٰ، سگے ہیں، اصغر اور سکینہ سگے ہیں، لیکن نہ اکبر کی کوئی سگی بہن ہے اور نہ صغرا کا کوئی سگا بھائی ہے۔ حسین نے دونوں کو بٹھا کے ایک دوسرے کا بہن بھائی قرار دے دیا۔ تم اپنے اپنے حصے کا بہن بھائی ایک دوسرے کو شمار کرنا۔ اب یہ محبت امامت کے حکم سے پروان چڑھی۔ کیا کہنا ان گھرانوں کا کہ رشتوں کی محبت میں بھی امر امامت شامل ہے۔ کسے کوئی کتنا کس زاویے سے کس قربت سے یاد کرے، وہاں بھی اطاعت ہے، وہاں بھی اتباع ہے۔ تو امام نے جب یہ بہن بھائی بنائے، اب جناب رباب جب اس گھر میں تشریف لے آئیں، امراء القیس کی بیٹی، ابھی اولاد نہیں ہے، ظاہر شادی ہوئی ہے تازہ، جھولے میں فاطمہ صغریٰ جناب زینب عالیہ کے سامنے سائل بن کے گئی کہ تو ثانی زہرا ہے، میں سائلہ بن کے آئی ہوں۔ کا سوال کر، یہ مدینہ ہے، علی کی بیٹی آباد ہے یہاں، تو حسین کا حرم ہے، جو مانگے گی تجھے ملے گا۔ جب وعدہ لے لیا تو کہا کہ بس سواری ہے کہ جھولے میں جو بچی ہے میری جھولی میں ڈال دے۔ بن ماں کی بچی ہے، جب تک میری کوئی اولاد نہیں میں اسے ماں بن کے پالوں۔ دیکھ، میں مشیت الہیہ جانتی، اس بچی کو لے جا، پال، ماں بن جائے اس کی، لیکن یاد رکھ جب 3 برس بعد تجھے اولاد ملے نا تو اس بچی سے بے رخی نہ برتنا، اس کو احساس نہ ہونے پائے کہ ماں کے بغیر ہے۔ اب رباب نے، جناب ام رباب سلام اللہ علیہ نے جناب زینب عالیہ صلوات اللہ علیہ کے حکم کی تعمیل میں کمال شفقت سے صغرا کو پالا، حتیٰ کہ جناب سکینہ اور صغرا جب 3 برس بعد جناب سکینہ آئی دنیا میں، سکینہ کو کوئی پتہ نہیں کہ میری سگی بہن ہے، یہ قربت تھی، وہ ماحول تھا، سگی بہن سمجھتی ہیں۔ ایک دن دونوں بہنیں، ایک بڑی بہن ہے ایک چھوٹی ہے، دونوں بہنیں کھیل رہی ہیں، جناب سکینہ کی ذرا آواز بلند ہوئی، دوڑ کے رباب گئی، سکینہ کو بلایا، بیٹا تمہاری آواز صغرا کی آواز سے بلند تھی۔ چونکہ کھیل ہو رہا تھا، اماں جان کھیل کھیل میں کبھی وہ اونچا بول دیتی ہیں، کبھی میں بولتی ہوں، تنہائی میں لے گئی۔ سکینہ آج کے بعد یاد رکھنا، صغرا اونچی آواز سے بولے تو بولے، تو نے کبھی جھڑک کے ناراض ہو کے صغرا سے کبھی کوئی کلام نہیں کرنا۔ سکینہ حیران ہو کے کہتی، کیوں اماں، وہ بھی آپ کی بیٹی ہے، میں بھی بیٹی ہوں۔ کہا تو آج راز سن لے، تو میری سگی بیٹی ہے، وہ یتیم ہے، اس کے دل میں احساس نہ جائے کہ ماں والی مجھے جھڑک رہی ہے۔ اب سکینہ معصوم ہے، بچی کو سبق ملا کہ یتیم کو جھڑکا نہیں جاتا۔ جب 4 سال کی عمر میں شام غریبہ میں تماچے لگ رہے تھے، اس وقت تڑپ کے کہتی تھی، میری ماں تو کہتی تھی کہ یتیموں کو جھڑکا نہیں جاتا، مجھے تماچے لگ رہے ہیں، میرے گوشوارے اتارے جا رہے ہیں، کیا میں یتیم نہیں ہوں؟ یہ کس کی امت ہے جو آداب اسلام نہیں جانتی، جو آداب انسانیت نہیں جانتی؟ یتیموں سے ایسا سلوک۔ تو سزاداروں، جب وداع کا وقت آیا، صغرا نے شہزادہ علی اصغر 6 مہینے کا بس ہونے والا ہے، اس شہزادے کو اٹھایا، بہن سے مانوس تھا چھولی سے، صبح سے
جب سے سغرا کو پتا چلا کہ میں نہیں جا رہی، اپنا غم غلط کرنے کے لیے اپنا سارا وقت اصغر کو دے رہی ہے. شہزادے کو لے کے صحن میں ٹہل رہی ہے، کبھی جھولے میں جھلاتی ہے، کبھی اس کے کانوں میں محبت کی کوئی بات کہتی ہے، کبھی اس کی زلفوں میں کنگھی پھیرتی ہے. میرے بھیا تو بھی مجھ سے ودا ہونے والا ہے، میں نالی اکبر میرے پاس ہوں گے، نالی اصغر، یہ سغرا جیے گی کیسے؟ بس عزادارو، جب تیاری ہو گئی، ایک ایک بی بی آئی، سغرا بنی علی اصغر ہمارے حوالے کر دو. جناب رباب آئی، کیونکہ تیاری کا وقت ہے، سواری پہ تیار ہونا ہے، سواری پہ سوار ہونا ہے. سغرا نے ایک شرط رکھی. بی بی کہتی کہ دیکھو تم مجھے نہیں لے جا رہے، میں نے صبر کیا، میرا مطالبہ ہے کاش اصغر کو میرے پاس چھوڑ جاؤ، اس 6 مہینے کو اس موسم کی گرمی نہ لگ جائے، میں اس بھیا کو ماں کی طرح پالوں گی. کہا نہیں بیٹی، تیرے مولا کا، تیرے بابا کا حکم ہے، علی اصغر ساتھ جائے گا. اچھا. پھر کہتی کہ پھر میری ایک شرط ہے، ہر بی بی آئے، اگر علی اصغر میری جھولی خود چھوڑ دے تو وہ بی بی لے جائے اصغر کو، اور اگر اصغر نہ جائے پھر میں سغرا کی بھی ضد ہے، میرا بھی حق ہے کہ میں اصغر کو پاس رکھوں. بلاؤ اصغر کو. ایک ایک بی بی آئی. جناب رباب ہاتھ پھیلائے، بلائے نہیں، اصغر چپک جاتے تھے سغرا کے سینے سے. جیسے کہ امام کا بیٹا ہے، معرفت رکھتا ہے، نہیں جانا چاہتا، پہچانتا ہے. بی بی ایک ایک بی بی آئی. ام لیلہ آئیں، جناب ام کلثوم آئیں، جناب رقیہ آئیں، آخر میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ ہاتھ پھیلائے، لیکن اصغر نہیں گئے، کسی بی بی کے پاس نہیں گئے. بیویوں نے جا کے آپ کے مولا کو بتایا کہ علی اصغر آپ کے لشکر کا اہم ترین سپاہی اپنی بہن سے جدا نہیں ہونا چاہتا. بس عزادارو آخری جملہ سن لیجئے، اگر ایک آنسو بھی آ گیا تو روح سیدہ راضی جائے گی. سغرا کا ودا سن لیجئے. آخر میں امام غریب کربلا خود تشریف لے آئے. جب پتا چلا کہ کسی صورت میں اصغر سغرا سے جدا نہیں ہو رہا، حسین آئے، ہاتھ پھیلائے. اصغر حسب معمول بہن سے چپک گئے اور قربت سے چپک گئے. حسین نے دیکھا اچھا اصغر نہیں آنا چاہتے. امام وقت نے بھئی اگر عیسیٰ بول سکتے ہیں ماں کی جھولی میں تو اصغر امام وقت کی صدا سمجھ سکتے ہیں. امام وقت نے اصغر کے کانوں پہ اپنے لبوں کو رکھا اور کوئی فقرہ کہا. کتابوں میں ہے کہ جیسے ہی یہ فقرہ کہا، سینہ سغرا سے چپکا ہوا علی اصغر تڑپ کے حسین کے ہاتھوں پہ آ گیا. حسین نے اصغر کو سینے سے لگایا، آبا میں چھپایا، 2 قدم چلے. سغرا بابا بابا کہہ کے بابا کا دامن پکڑ کے کہتی ہے بابا مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، علی اصغر کو میں اکیلی جی لوں گی، لیکن مجھے اتنا تو بتا کہ تو نے میرے بھیا علی اصغر سے کہا کیا تھا؟ تو حسین نے کہا میں نے بتایا تھا اصغر کو، اصغر تیرے نانا کے دین کو نصرت کی ضرورت ہے، تیرے سارے بھائی دین کی نصرت میں وطن سے رخصت ہو رہے ہیں، تیرا بابا غریب الوطن ہو رہا ہے. اے اصغر کیا تو اپنے حصے کی نصرت انجام نہیں دینا چاہتا؟ جیسے ہی میں نے یہ کہا علی اصغر پلٹ کے آئے حسین کے ہاتھوں پہ، گویا بے زبانی میں کہہ رہے ہیں اگر علی اکبر سینے پہ برچھی کھائیں گے تو آپ کا یہ علی چاہے چھوٹا ہے لیکن اپنی گردن پہ تیر کھانے کے لیے تیار ہے. اللہ القوم الصالحین.